اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھ دیں محمد وآل اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب اور اس کی آل کا واسطہ، 2 مہینے 8 دن جو ہم نے خلوص کے ساتھ عبادت کی ہے، عزاداری کی ہے، اسے قبول فرما دے، اسے ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ قرار دے دے اور اسے دین کی مضبوطی کا باعث قرار دے دے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل۔ 8 ربیع الاول تاریخ کے لحاظ سے شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کے والد ہونے کی حیثیت سے بھی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت گرامی، امامت پر ایک مختصر گفتگو کر کے امام کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور اگر ممکن ہوا تو امام کی وصیت بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ امامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک منصب ہے جو خاص چنے ہوئے افراد یا اشخاص یا شخصیتوں کو دیا جاتا ہے۔ جس طرح انبیاء کی سلیکشن میں الیکشن نہیں ہے، اسی طرح سے ائمہ کی سلیکشن میں الیکشن نہیں ہے۔ یہ منصب الہی ہے، اور الہی منصب ہونے کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مختصر دلیل قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جنہیں اولی الامر بنایا گیا ہے ان کی اطاعت کرو۔ تو ہم یہاں پر آ کے ایک سوال تیار کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی حجت قائم رہے۔ یہ قرآن مجید کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول بمعنی حجت انسانوں تک نہ پہنچائیں تب تک ہم اپنا عذاب نہیں بھیجتے۔ 1,24,000 انبیاء اللہ کی حجت بن کر تشریف لائے۔ اس کا مطلب ہے ہر زمانے میں اللہ کی حجت تھی۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے جانے کے بعد کہ جو دین کامل ہوا، نعمتیں پوری ہوئیں، تو اب تو حجت کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو، انسانوں کو حجت سے کیوں محروم کر دیا؟ اللہ نے زمین والوں کو حجت سے کیوں محروم کر دیا؟ یہ ہم سوال تیار کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر آ کے جواب دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو حجت الہی سے محروم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو قائم رکھا، اور حضور اکرم نے
باقاعدہ طور پر اعلان فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور غدیر میں باقاعدہ طور پر مولا کائنات کی خلافت اور ولایت کا اعلان کر دیا گیا۔ تو 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ تو یہ امامت کا سلسلہ نہ ہمارا بنایا ہوا ہے، نہ ہمارا فائنل کیا ہوا ہے، بلکہ امامت کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اگر کسی کو نہیں ماننا ہے تو نہ ماننے والے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہ ماننے والے انبیاء کو بھی نہیں مانتے ہیں، اور نہ ماننے والے اماموں کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کا نظریہ ہے۔ ہم اپنی بات کریں کہ آیا ہم امامت کو قبول کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم امامت کو قبول کرتے ہیں۔ آیا ہم اماموں کو مانتے ہیں؟ ہاں، ہم اماموں کو مانتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگیاں اماموں کے ماننے والوں کی زندگی نظر نہیں آتی۔ سخت ہے بات میری، لیکن میں اس مرحلے سے گزروں گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا اسٹینڈرڈ کون سا اسٹینڈرڈ ہے۔ کل 9 ربیع الاول ہے، دیکھ لیجئے گا۔ میں آپ کی صرف بات نہیں کر رہا، جہاں تک میری بات جا رہی ہے میں آپ کو اپنی بات پہنچا رہا ہوں۔ کل 9 ربیع الاول ہے، دیکھ لیجئے گا۔ آج 8 ربیع الاول مغرب کے اذان کے بعد ہمارا حال کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم واقعاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو ٹھیک ہے، غم کے ایام ختم ہوئے، میں دوسرے خطبے میں مفصل جاؤں گا۔ اس کے بعد ہیں تو وہی ہم، وہی حسینی، وہی اہل بیت کے چاہنے والے، وہی اہل بیت کے ماننے والے، اتنا ڈٹ کے عزاداری کرنے والے، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ عزادار ہمارے بدن سے نکل گیا، وہ امام کو ماننے والا ہمارے بدن سے نکل گیا۔ خیر، تو ائمہ معصومین علیہ السلام کو کیونکہ، غور کیجیے گا میری بات، اللہ نے منصب دیا تھا، اور نہ ماننے والے بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ منصب الہی ہے، اب وہ قبول نہ کریں ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ منصب الہی کو نہیں مانتے تھے تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھ کر کہیں چلو مسجد میں اور بیعت کرو؟ کیا ضرورت پڑی تھی مولا کائنات کی جان کو آ جائیں کہ یہ کرو ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے؟ انہیں پتہ تھا کہ اب اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی شخصیت مولا کائنات ہیں۔ اگر وہ مثلاً ذرا بھی سائڈ پہ رہیں گے تو ان کا کام نہیں چلے گا۔ میرے مولا نے اپنا وظیفہ پورا کیا، کہا یہ میں ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خیر، اس وقت میں اس خلافت کی اختلافی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت کو امامت سے الگ کر دیا گیا، لیکن خلافت ہمیشہ امامت سے ڈرتی رہی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الگ کرنے والوں کو یہ پتہ تھا، اتنے تو جاہل لوگ نہیں تھے، یہ پتہ تھا کہ یہ وہ نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم نے اس کو الگ کر لیا ہے۔ اب وہ الگ صحیح ہوا غلط ہوا، فعلاً ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے۔ میری دلیل کیا ہے؟ میری دلیل یہ ہے کہ ہر زمانے میں مولا کائنات پہ پریشر رہتا تھا، ہر زمانے میں مولا کائنات کو دبایا جاتا تھا، ہر زمانے میں کوشش کی جاتی تھی کہ اسلام کے نام پر مولا کائنات کو خاموش رکھا جائے۔ اور میرے مولا اسلام کی خاطر ہر چیز قربان کر چکے، چاہے وہ مکہ کی زندگی ہو، چاہے وہ بدر ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے کوئی جنگ ہو۔ تو اگر بڑی بڑی جنگوں میں اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر سکتے تھے، تو اب اس زمانے میں صبر کر کے امام نے اسلام کو بچایا ہے۔ لیکن یہ بات، یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ کیونکہ خلافت کو الگ کرنے والے امامت کو جانتے تھے، مانتے تھے کہ امامت ایک منصب الہی ہے، عمل نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پر آپ بات ہے۔ ورنہ تاریخ کی وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کی 300 آیت نازل ہوں، 5000 روایتیں اہل سنت کی کتاب میں موجود ہوں، اس کے بعد ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص منصوبہ چل رہا تھا۔ منصوبہ کیا تھا؟
منصوبہ صرف اتنا تھا کہ ہم جب تک زندہ ہیں، اس لیے کہ قیامت تک تو کوئی زندہ نہیں رہنے والا، میں جتنے گھنٹے زندہ ہوں میری حکومت رہے، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں، صرف کنیکٹ کر رہا ہوں۔ پہلی خلافت ایک طریقے سے فائنل ہوئی، دوسری خلافت دوسرے طریقے سے فائنل ہوئی، تیسری خلافت تیسرے طریقے سے فائنل ہوئی، چوتھی خلافت چوتھی طریقے سے، پانچویں خلافت، ساتویں یا آٹھویں خلافت تک آپ طریقے دیکھیں گے، ہر طریقہ الگ نظر آتا ہے۔ اگر اللہ کے دین نے یہ دیا تھا تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ الگ الگ ہونا بتاتا ہے کہ یہ کہیں اور سے امپورٹ کیا گیا تھا، اسی لیے پرابلمز آئیں۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، کوئی پرابلم آئی؟ کوئی اختلاف آیا؟ کوئی ہاں، جو نہیں مانتے تھے وہ نہ مان۔ اس کے بعد 12 اماموں کو اللہ تعالیٰ نے طے کر کے زمین پر بھیج دیا، ایک کے بعد ایک اپنی زندگی گزارتے رہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف کہ امام علی سے لے کر تو 11ویں امام اور حتیٰ 12ویں امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اگر آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو سوائے 2 اماموں کے ہر امام کے لیے مصیبت رہی، ہر امام کے لیے مشکل رہی۔ 7ویں امام زندان میں، 8ویں امام محل میں زندان میں، 9ویں امام پھر زندان میں، ظاہراً محل ہے لیکن زندان ہے۔ 9ویں امام علیہ السلام کو پھر سامرا میں لا کر پکڑ کے رکھ دیا گیا۔ 10ویں امام کے لیے بھی یہی مشکلات آ گئیں۔ 11ویں امام علیہ السلام کو تو باقاعدہ اتنا کنٹرول میں رکھا ہے۔ یہ جو سامرام جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد زیارت نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کینٹونمنٹ ایریا تھا، جیسے ہمارے پاکستان میں کینٹونمنٹ ایریا ہوتا۔ اب اس زمانے میں کینٹونمنٹ ایریا میں ان لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن پر نظر رکھنی ہوتی تھی کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا، ان ظالموں کو پتہ تھا کہ اللہ کی آخری حجت 11ویں امام کے بعد، کیونکہ امام 12 ہونے والے، اللہ کی آخری حجت زمین پر آنے والی ہے، اور ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ کر دے۔ ہر طرح کی ویجیلنس، تمام ایجنسیز جو اس زمانے کی ہوتی تھی انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، چاہے خواتین تھیں، چاہے مرد تھے، چاہے بچے تھے، چاہے بڑے تھے، اور نظر یہ رکھ رہے تھے کہ 11ویں امام علیہ السلام کی کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ جب نظام الہی ہو تو پھر دنیا والے اس میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے لیے ہزاروں بچوں کو مروا ڈالا فرعون نے، اور حضرت موسیٰ انہی کے گھر میں پلے بڑھے۔ ماں بھی حضرت موسیٰ کی آ گئی، بہن بھی آ گئی، اور سب کچھ ہوا۔ اسی لیے دنیا میں اللہ کے مقابلے میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کا سوچے بھی نہیں، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہی ہوا، 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اب ولادت نزدیک ہے اور آپ تشریف لے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آثار نہیں ظاہر ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ آثار کو ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر کر دے گا، چھپانا چاہے تو چھپا دے گا، لیکن بیٹا تمہارا تو کہنا یہ ہے کہ اب ولادت ہو رہی ہے۔ کہا پھوپھی ہم آپ جائیے دیکھ لیجئے کس طرح سے ہوتا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اللہ کی آخری حجت بغیر کسی علامت کے ظاہر ہوئے دنیا میں ولادت پا گئی۔ درود پڑھ دے محمد۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں اعتراض کے طور پر لکھا ہے کہ جس امام کا آپ تذکرہ کرتے ہیں اور جس امام کو آپ امام مانتے ہیں ان کی ولادت کی گواہی نہیں ہے۔ وہ اندھوں کے لیے تو کوئی بھی گواہی نہیں ہو سکتی، گواہی تو آنکھوں والوں کے لیے ہوتی ہے، اور یہ بھی آنکھ نہیں، دل والی آنکھیں ہونی چاہیے کہ تم نے کہہ دیا اپنے ہی اس طرح کے کپڑوں میں آنے والے کہ بھئی 12ویں امام کی ولادت کی دلیل نہیں ہے، ہماری پی ایچ ڈی میں ہم نے اس بات کو لکھا ہے، تمہاری پی ایچ ڈی تم کو جنت میں لے جائے تو مجھ سے پوچھ لینا، اور اگر تمہاری پی ایچ ڈی سے تم جنت میں چلے جاؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ جس نے امام زمانہ کے وجود کا انکار کیا اس کی پی ایچ ڈی کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آپ اسے جنت میں بھیج دیتے ہیں، تو سوال ہمارا بن جاتا ہے۔ ان پی ایچ ڈی اور ان تحقیق کرنے والوں سے سوال یہ ہے کہ آیا 12ویں امام علیہ السلام نے
11ویں امام علیہ السلام نے 12ویں امام کی ولادت کے اعلان کا اہتمام کیا یا نہیں کیا؟ امام علیہ السلام کا ایک وکیل گیا، واپس آیا، امام علیہ السلام کی امانت لے کر آیا۔ جب امانت لے کر آیا تو امام نے فرمایا اتنا شک مت کیا کرو۔ کہ مولا آپ کی خدمت کرتے ہیں، شک کہا تمہارے ذہن میں یہی ہے نا کہ آپ کے بعد میرے بعد اب کوئی نہیں ہوگا؟ کہا ذہن میں تو آتا ہے، اس لیے کہ ابھی تک کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، برابر کے کمرے میں لے گئے۔ برابر میں کمرے میں جاتے ہی امام نے فرمایا اب اپنے اللہ کی آخری حجت کو سلام کرو۔ جب انہوں نے آخری حجت کو سلام کیا تو امام علیہ السلام، ہمارے فرق نہیں پڑتا، عمر کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہو، جیسے ہی سلام کیا گیا امام علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر اپنی آخری حجت بنا کر بھیجا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ اور پھر باقاعدہ طور پر امام علیہ السلام نے اپنے تمام وکلاء کو لکھ کر بھیجا کہ اس دن مل کر، ہر جگہ پر ایک دن مل کر عقیقہ کرو، اور جب مومنین عقیقہ کھائیں اور پوچھیں، یہ ولیمہ وہاں کہلایا جائے عقیقے کا ولیمہ، یہ ولیمہ عقیقے کا کس کے نام پر ہے، تو کھانے کے بعد انہیں بتانا کہ جو اب تمہارے زمانے کے امام ہیں ان کا یہ عقیقہ ہے، تم کھا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ عقیقہ کھا لو اور امام کو بھول جاؤ۔ دیکھیں طریقہ آپ سوچ سکتے تھے، دشمن کو پتہ نہیں چلا دعوت ہو رہی ہے، دعوت میں خاص آئے ہوئے ہیں، جب خاص کھانا کھا لیے گئے اب تو بتاؤ کس کا عقیقہ ہے، کیا کیا تم نے؟ کہ عقیقہ صاحب زمان کا ہے کہ جب دنیا میں تشریف لے آ چکے ہیں، اور 11ویں امام کے حکم سے میں نے یہ عقیقہ کیا۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد۔ اور بس ظالموں کو تو کسی بھی امام کا وجود کھلتا ہے، چاہے وہ پہلے امام ہو چاہے وہ 11ویں امام ہو۔ اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کو باقاعدہ زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اور یہ سامرا میں ایسی صورتحال تھی کہ امام کے وجود سے، دیکھیے نور جہاں ہوتا ہے نا وہاں پر پھر روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اور لوگ تاریکی سے اجالے کی طرف ہمیشہ آنا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا، امام جواد، امام علی نقی، چاہے امام حسن عسکری علیہ السلام ہو۔ تمام ائمہ کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے وجود سے دشمن پریشان، ان کے وجود سے دشمن حیران، کہیں کل کو ہمارے خلاف۔ دشمن کی حکومت کتنی؟ اتنی سی، سوچ کتنی؟ اتنی سی۔ انہوں نے نقصان کیا کیا؟ انہوں نے نقصان یہ کیا کہ جو دین مبین اسلام کو تیزی سے آگے بڑھنا تھا، جنہوں نے بھی خلافت کی انہوں نے اس تیزی سے آگے بڑھنے کو روکا، اور امامت کے سسٹم کو اس طرح سے سائیڈ لائن کیا کہ اسلام کو ایسا جھٹکا پہنچا۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، سوال کیجئے، آیا یہ وہی اسلام ہے کہ جس کو رسول اکرم لے کر آئے تھے، یا اب اسلام کی تصویر بدل گئی؟ آپ کے خلفاء جب ایک کے بعد ایک آئے، چیزیں بدلتی گئیں اور یہاں تک بدل گئیں کہ جناب دین کی شکل ہی ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ 11ویں امام تک ہر امام نے کوشش کی کہ زمانے کے حاکم کو، زمانے کے ظاہری حکومت کرنے والے کو سمجھائیں، لیکن جب نہیں سمجھ آتی تھی تو وہ دشمنی میں امام کو شہید کر دیتا تھا۔ اور 11ویں امام کے بارے میں لکھتے ہیں، اہل سنت لکھتے ہیں کہ 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پورا سامرا سیاہ پوش ہوا، اور ہر انسان اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر امام کے جنازے میں شریک ہوئے، اور امام علیہ السلام کو 12ویں امام علیہ السلام کے پیچھے نماز جنہوں نے پڑھی انہوں نے بھی 12ویں امام علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر 11ویں امام علیہ السلام کے جنازے کو سامرا میں دفن کر دیا گیا۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمیں امامت کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پالنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ہمارے محرومین خاص کر برادر ابرار کاظمی بھائی
کہ جو اسی دن 1 سال پہلے ہم سے رخصت ہوئے، وہ اور تمام مومن مومنات جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ پالنے والے ہماری نوجوان نسل کی اصلاح فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہیں، چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ افغانستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور ظاہر ہے میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا بہت جلدی ہے، کیونکہ جلدی کے فیصلے میں نقصانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری اس صبر اور حوصلے سے چیزیں واضح ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ امریکہ ایک طرف سے تڑپ رہا ہے، اسرائیل دوسری طرف سے تڑپ رہا ہے، اور مسائل پیچیدگی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ کمپلیٹلی نئے بلاکس بن گئے ہیں، اور نئے بلاکس کے اپنے مسائل آنا شروع ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسٹرن بلاک اور ویسٹرن بلاک کن شدید مراحل سے گزرے، لیکن اب وہ جنگ کی صورتحال نہیں رہے گی، اب ایک نئی صورتحال رہے گی جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں، اور یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ 5th جنریشن وار خود ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ پینٹاگون کے چیف نے کیا کہا؟ پینٹاگون کے چیف نے ایک جملہ کہا اور استعفیٰ دے دیا۔ پینٹاگون کے چیف نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہمارے لیے اب چائنا سے مقابلہ کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو گیا ہے۔ میں نے اوتھینٹک سورس سے بات پڑھی ہے، میرے پاس سورس موجود ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم چائنا سے ٹیکنالوجی میں 20 سال پیچھے رہ گئے ہیں، اور اگر ابھی ہم کسی جنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو وہ اگر ہمارے صرف پاور جنریشنز کوئی ہیک کر لیں، جس کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہم بہت بڑی مشکل میں آ جائیں گے، اس لیے کہ ہر چیز ہماری بند ہو جائے گی۔ دنیا کہاں جا رہی ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں چائنا سے بھی کوئی بہت زیادہ محبت نہیں ہے، لیکن دنیا ایک پلٹا کھا رہی ہے۔ بعض خبروں کو چھپا دیا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے افغانستان میں شیعوں کی مسجد پر اتنا بڑا حملہ ہوا، خبریں دی گئیں، لیکن جس طرح سے آب و تاب کے ساتھ دینی چاہیے اس طرح سے نہیں دی گئیں۔ میرے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، اس حساب سے بتاتا ہوں، اور ہیومن رائٹس والوں نے بھی اس طرح سے کنڈیم نہیں کیا جس طرح سے انہیں کنڈیم کرنا چاہیے تھا۔ اور اسلامی ممالک تو ویسے بھی چپ رہنے کا روزہ رکھے ہوئے، چپ رہنے کے روزے سے ہر چیز سے وہ گزر جاتے ہیں۔ البتہ آج امریکہ نے سعودی عرب کو اطمینان دلایا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ جو یا اللہ مدد والے تھے وہ یا امریکہ مدد والے ہو گئے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن پھر وہ یا امریکہ مدد چلی گئی تھی۔ آج جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو فائنل خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے اعتماد دلایا ہے کہ ہم سعودی عرب کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ تو دیکھیں گے کہ وہ سعودی عرب کو بچاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ لیکن بیک ڈور کی خبر کچھ لیک بھی ہوئی ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہونے جا رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے اگر ایران اور باقی اسلامی ممالک کے تعلقات اچھے ہوں تو امت مسلمہ کا ہی فائدہ ہوگا، اس سے زیادہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم نے چینلز پہ بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ لیکن جو اس ٹرن کو مجھے اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور میں تمام ذمہ داروں کو چیلنج کر سوال کرنا چاہتا ہوں، جس تنظیم نے باقاعدہ اعلان کر کے پاکستان میں ہزاروں پاکستانیوں کو قتل کیا، شہید کیا، کوئی آرمی پبلک سکول کے واقعے کو یاد رکھے یا نہ رکھے، میرے سینے پر وہ ایک ایسا غم ہے کہ میں نہیں بلا سکتا۔ میرے ماں باپ کے انتقال کا غم اتنا نہیں جتنا معصوم بچوں کو تڑپا کے مارا، ٹیچرز کو مارا، دھماکے کیے، کہیں انسانیت ہے؟ آج حکومت کہہ رہی ہے
کہ اگر یہ اسلحہ رکھ دیں تو پھر ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو ہمارے بچوں کا خون تھا نا، یہ تو میرے بچے تھے، آپ کے بچے تھے نا، قوم کے بچے تھے نا. ان کے خون کو تم کیسے معاف کر سکتے ہو؟ ان کے خون کو معاف کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے. اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا، جو ان کا ماسٹر مائنڈ آیا تھا وہ آپ کے قبضے میں آیا، اور آپ کے قبضے سے وہ چھپ کے نکل بھی گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹیکس کا پیسہ تو میرا ہے، این ٹی این تو میرا ہے، میں اس زمین کا مالک ہوں. میرے پیسوں سے آپ کی گاڑی چلتی ہے، میرے پیسوں سے آپ کے پیٹرول بھرے جاتے ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں. آپ ان کو اس طرح سے باقاعدہ ریکگنائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اور قائد ملت جعفریہ نے ایک بیانیہ جاریہ کیا کہ پاکستان کے شیعوں کی واحد مرکزی تنظیم تحریک جعفریہ پاکستان، جو ہر وقت شروع سے علماء کی قیادت میں آگے بڑھتی رہی ہے، اس تنظیم کو تم نے بغیر کسی ثبوت کے صرف مشرف کا ہوا کہ اس کو ہم بین کر رہے ہیں، بالکل واضح طور پر بیان کرتا ہوں، جس کو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ٹیررسٹ تنظیم ہے، جس کو دوسرے لوگوں نے کہا تھا، اس کو بین کرنے کے چکر میں تحریک جعفریہ پاکستان کو بین کیا گیا اور ایسے دکھایا گیا کہ وہ بھی ٹیررسٹ تنظیم ہے، یہ بھی ٹیررسٹ تنظیم ہے. آج سالوں سال ہم اور قائد محترم اس بات پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تو سپریم کورٹ میں تم ثبوت لے آؤ کہ ہم نے ایک ٹیررزم کی ہو. تمہیں پتہ ہے کہ تحریک جعفریہ پاکستان، جو پہلے تحریک نفاذ جعفریہ پاکستان تھی، اور جو انہوں نے اسلام آباد میں ایک رول پلے کیا تھا، کسی نے کہا تھا کہ ان لوگ شیعوں سے ہمیں ایک بدلہ لینا ہے، اور انہوں نے وہ بدلہ لیا کہ ہماری مرکزی تنظیم پر پابندی لگا دی اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی. آج ہمارا سوال یہ ہے، جس مرکزی تنظیم کو تم نے بین کیا ہے اس کے تو کوئی نیوز کٹنگ نہیں ہے، اس کا تو کوئی پروف نہیں ہے، اس کی تو کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے کہ ایک بھی ٹیررزم کیا ہو، اور جن کا تمہارے پاس ثبوت ہے کہ سوائے ٹیررزم کے کوئی کام نہیں کیا ہے، آج ان کو تم آفیشیلی اندر لانا چاہتے ہو. ملت جعفریہ اس کو قبول نہیں کرے گی، اور ہم اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا گیا تو اس کے مقابلے میں ہر قانونی طریقہ، ہر دستوری طریقہ، ہر آئینی طریقہ اپنایا جائے گا اور اس کو ریزسٹ کیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے تم کسی کو پابند نہیں ڈالو یا نہ ڈالو، لیکن جن کے خلاف ثبوت ہیں ان کو کیسے؟ پوری قوم جانتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. عزاداروں، ہمت سے کام لیجیے گا، یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کی تنظیم جو ہے پھر سے باقاعدہ طور پر ریکگنائز کی جائے اور پھر سے تشیع کے مورل کو بڑھایا جائے، اور حقوق کی بات وہاں سے کرنا آسان ہو جاتی. درود پڑھتے محمد والے. عزیزان گرامی، ہمارے ہاں 8 ربیع الاول کو ایک سوچ شروع ہوتی ہے، الوداع الوداع یا امام حسین الوداع، عزاداری الوداع. میں سمجھتا ہوں یہ الوداع کا عنوان ہمارے ہاں ہو نہیں سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ نوحہ خان ہیں، مرثیہ خان ہیں، دوسرے ہیں، اچھے نوحے بنائے ہیں، لیکن صرف ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، نہ عزاداری ختم ہو رہی، نہ عزادار ختم ہو رہے ہیں، نہ کربلا ختم ہو رہی ہے، نہ مقصد کربلا ختم ہو رہی ہے. صرف معصومین علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ بھئی چلو اب ایام عزا ختم کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، بچوں کی شادیاں کرو، نئے مکان خریدیں، جو اللہ نے تمہیں برکت دی اسے آگے بڑھو. اب ہم آ کے یہ کہیں کہ بھئی 8 ربیع الاول کو سب ختم، جو میں نے پہلے خطبے میں اشارہ کیا تھا، اور 9 ربیع الاول سے اب آزاد. میں اور آپ آزاد نہیں ہیں. 7ویں امام علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، کسی کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. کنیز باہر آئی، مختصر کنیز باہر آئی. امام نے پوچھا اس گھر میں رہنے والا بندہ ہے آزاد ہے؟ آزاد ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ امام نے کہا تبھی یہی حال ہے. دوڑتا ہوا آیا، امام کے پیروں میں پڑ گیا، بغیر نالین کی زندگی گزاری. پوچھا چپلیں کیوں نہیں پہنتے ہو؟ کہا جس لمحے میرے امام نے مجھے احساس دلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لمحے میرے پیر میں نالین نہیں تھی، اب زندگی بھر نہیں پہنوں گا تاکہ وہ لمحہ یاد رہے. نہ میں آزاد ہوں نہ آپ آزاد ہیں، ہم غلام ہیں
اہل بیت علیہ السلام کے ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. درود پڑھ دیں محمد. لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہم صلی علی محمد. تو ہم خوشی منائیں گے لیکن ہماری خوشیوں میں گناہ نہیں ہوگا. ہمارا اسٹینڈرڈ چیک کرنے کا یہ ہوگا کہ آیا اس کام کرنے پہ میرے امام راضی ہیں یا نہیں ہیں تو سمجھ لیجیے اللہ بھی راضی نہیں ہے. اس لیے کہ اہل بیت کی رضایت اللہ کی رضایت. اگلا نقطہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ امامت کا منصب ہے، اس کو ڈاؤن نہیں کریں آپ. شہنشاہ زمان، میرا کوئی امام بھی شہنشاہ نہیں ہے. یہ ایرانیوں کی اصطلاح، عربوں کی اصطلاح، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. تاج پوشی امام زمانہ. تاج کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب امام بنے ہیں؟ یہ تو امام تھے جب کائنات نہیں بنی تھی. پتہ نہیں کہاں سے بس ایک کسی نے چلا دیا. تو اس کے پیچھے بالکل کم از کم جو جمعہ نماز پڑھنے یہاں آتے ہیں ان سے تو درخواست کر سکتا ہوں، یہ اصطلاحیں اماموں کے لیے معیوب ہیں. برا مت مانیے. تو آپ کہیں گے وہ ایران میں یوں کرتے، ایران میں بہت کچھ کرتے. وہ ایران میں ترکی سے ایک بلو آئی ہوئی ہے، وہ ہمارے سارے زوار اٹھا کے لاتے ہیں. بھائی تم پڑھو تو اس کی کہانی ذرا گوگل پہ چیک کو کریں. وہ جو بلو آئی والی ایک وہ لا کے لگا دیتے ہیں. یہاں پر بھی کسی نے لگایا تھا، میں نے کہا نکالو، اس میں جو آیات ہیں ان کو سنبھال کے رکھ لو، باقی یہاں نہیں لگاؤ. کیا لگا رکھا ہے؟ نہ ایران، نہ عراق، نہ سعودی عرب، نہ شام، نہ لبنان، نہ افغانستان، نہ ہندوستان. ہم صرف اسلام کے پیروکار ہیں. ہمارے مراجع ایران میں ہیں، احترام. مشہد روضہ ہے، قم روضہ ہے، نجف روضہ ہے، مراجع ہیں، سلام، ہمیں احترام. لیکن ایرانیوں کی، ترکیوں کی، عراقیوں کی ہم پیروی کرنا شروع. اور جب میں جا کے کہتا ہوں کسی گھر پہ بھائی اس کو اتارو، مولانا یہ تو سب جگہ کربلا میں بکتا ہے، مولانا یہ تو سب جگہ نجف میں بکتا ہے، سب جگہ ایران میں بکتا ہے. سب جگہ ایران میں بکنے کا مت. دیکھیں علماء نے ایک چیز پہ سٹینڈ لیا اور آج تک ہم کامیاب ہیں. جو ائمہ معصومین کی تصاویر ہیں ہم نے منع کیا، آپ لوگوں نے قبول کیا. آج 99% گھروں میں وہ تصویر نہیں پائی جاتی. یہ آپ کا ایک افتخار ہے نا کہ بھئی جب علماء سمجھا دیا کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے تو اب کہیں کہ ایران میں تو دکھایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، عراق میں ہوتا ہے، شام میں ہوتا ہے. عراق، شام، جہاں جو ہوتا ہو. ہماری ایک چیز ہوتی ہے نا، ہم نے منع کیا. ہمارے دیکھیں کربلا کا پرچم پہلی ربیع الاول کو بدل جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں علماء نے پہلے سے ایک رسم رکھی ہوئی کہ ہم 8 ربیع الاول تک ہم منائیں گے. حرج نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں. ہم مناتے ہیں اور پھر شب 9 کو ہم اپنے کپڑے بدلتے ہیں، سوگ بڑھاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ہم ایران کی چیزیں، عراق کی چیزیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کی چیزیں لا کر یہاں لگانا شروع کر دیں اور کہیں جناب عراق میں یہ تھا، ایران میں یہ تھا. نہیں، دین میں ہے تو لیں گے، دین میں نہیں ہے تو نہیں لیں گے. بس مجھے یہی سمجھانا تھا کہ ائمہ معصومین کی منزلت کو بعض الفاظ استعمال کر کے چھوٹا مت کیجئے. اللہ تعالی ہماری عزاداریوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے خلوص کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. پالنے والے تجھے پتہ ہے کہ ہم نے عزاداریاں خلوص سے کی ہیں، انہیں قبول فرما لے. ہماری نئی نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. پالنے والے ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما دے. پالنے والے یہ جو علیکم السلام آنسو جاری کیے ہیں، یہ خلوص نیت سے جناب زہرا کو ان کے فرزندوں کا پرسہ دیا ہے. پالنے والے جناب زہرا کی خدمت میں ہدیے کے طور پہ پیش فرما دے. ہم سب کی موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہر شر و فساد سے محفوظ فرما. تیری بندگی کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. پوری زندگی عزادار بن کر، ذمہ دار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. عبادات کی لذت عطا فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.